عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیکچرز کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا جو چیپٹر ہے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ہم اس چیپٹر میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں بھی جانیں گے اور ان کی مختصراً جو صفات ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور سب سے بڑھ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پہلے نبی کون سے ہیں اور آخری نبی کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو ہی پتہ ہوگا ہمارے پہلے نبی اور آخری نبی کے بارے میں۔ اچھے بچوں کی طرح آپ کو سارا لیسن آتا بھی ہے، کیونکہ آپ بہت محنت سے اپنے لیکچر کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ والے سوالات آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی معلومات مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا اور حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے، جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ اب ہم اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کس لیے بھیجا، یعنی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، وقت میں جو ہے وہ اپنی اپنی اقوام کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کون کون سی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ صفات کا پیارے بچوں مطلب ہوتا ہے خوبیاں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام باقی مخلوق سے، انسانوں سے کس طرح سے مختلف تھے اور ان کی کن صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا۔ اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ پہلے نبی کون سے ہیں۔ کلاس آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے پہلے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو ہے وہ تخلیق کا آغاز کیا، انسانوں کو بنایا۔ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی ہم سب جو ہے وہ اولاد ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آدم کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم سب سے پہلے 2 لائنز کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چلیں جی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ وہ لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، یعنی کہ برائی سے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، میں نے بات کی تھی، مختلف اوقات میں یعنی کہ وقتوں میں یعنی کہ زمانے میں اپنے اپنے ٹائم پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کیا بتایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا اللہ کون ہے، ان کو تخلیق کرنے والی کون سی ذات ہے، تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی، اور کچھ پتھر کی بھی ایون کے عبادت کرتے تھے۔ تو ان سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے، جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، سورہ اخلاص میں کی سب سے پہلی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاق مسلمان ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ایک مکمل جو ہے وہ صورت نازل کی گئی۔ اچھا، وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ اب نیک کام کون سے ہیں جن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سچ بولتے ہیں، جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کے کام کون سے ہوتے ہیں۔ آپ سچ بولتے ہیں پیارے بچوں، تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے سچ بولا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بڑوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مسجد جا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور برائی کے کام سے خود کو بچاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی برائی کے کام سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کلاس؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں، اور یہ ہمیں سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے آخری نبی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری حج کرنے کے موقع پر لوگوں سے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے آپ سب کے لیے اپنا دین مکمل کر لیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ سب تک پہنچا دیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے۔ تو اب آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کلاس یقین رکھنا۔ ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔
اب یہاں پر دیکھیں نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھیے، اب جب میں نے آپ کو بات بتائی ہے اسی بارے میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو حجۃ الوداع کا واقعہ سنایا ہے اور یہ بالکل بات حقیقت ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ریلیونٹ ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام جو ان سے پہلے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے لیے نازل ہوتے رہے، انہوں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ آخری نبی یا رسول بنا کر نبی اور رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، جن کے اوپر جا کر سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہوں گے، اللہ کا دین مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے دین کے مکمل ہونے کا کلاس کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مکمل طور پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اب جس طرح سے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ 1,24,000 جو ہے وہ پیغمبر ہیں جو مختلف امتوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم کس کی امت ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے لوگوں کو اور خود کو بھی، سب سے پہلے خود کو نیک کام کرنے کی تلقین اور شوق ہونا چاہیے، اور برے کاموں سے دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے، اور خود بھی برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اب ہم نیکسٹ پیج میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس سے مزید معلومات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جانوروں اور پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کے بارے میں۔ صفات کا مطلب ہے خوبیاں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 3 لائنز کی جو ہے وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، یعنی کہ ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیارے بچوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کے بعد 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب سب سے پہلے ہم صفات کی بات کرتے ہیں۔ صفات کا مطلب ہے خوبیاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبیاں۔ تو خوبیاں جو ہیں وہ سب انبیاء کرام علیہ السلام میں مختلف تھیں، سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے تھے، اور اس کے علاوہ امانت داری، ایمانداری اور سچائی، خلوص، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، آپ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کا ایک خاص حصہ تھا۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم بات کریں گے اب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا کلاس؟
शाबाश। सादिक और अमीन, क्या लक़ब था? सादिक और अमीन, यानी कि सादिक का मतलब क्या है? सच बोलने वाला। और अमीन का मतलब है, क्या मतलब होता है अमीन का प्यारे बच्चों? शाबाश, अमीन का मतलब है अमानतदार। अमानतदारी का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर आपके पास आपका कोई दोस्त जो है वो कोई चीज़ रखवाता है या बुक ले जाता है अपना होमवर्क मुकम्मल करने के लिए, तो अगर आप उसको कॉपी जो है वक्त पर और वैसे ही बिल्कुल जिस तरह आपको उसने कॉपी दी थी आप वैसे देते हैं तो क्या है ये? अमानतदारी है, ठीक है। और अगर आप कॉपी फाड़ के देते हैं और कॉपी गंदी करते हैं और कॉपी वक्त पर नहीं देते तो इट्स मीन कि ये अमानतदारी नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ सच का क्या है? सादिक का मतलब सच बोलना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता है जब कुफार भी आपकी सच्चाई का एतराफ़ करते थे, वो भी मानते थे इस बात को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो झूठ बोलने वाले पे हम क्या करते हैं? बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते उसकी किसी भी बात को। जब वो सच भी बोल रहा होता है ना प्यारे बच्चों, तब भी हम कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है? वो आपने पहले झूठ बोला होता है जिसकी वजह से जो है वो बंदा आप पे, अगला बंदा यकीन नहीं करता, ठीक है। तो आपने क्या करना है? हमेशा सच बोलना है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हुए हम हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी किसी की बुराई, पीठ पीछे बुराई भी नहीं करेंगे और अपने पेरेंट्स की हर बात को मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका अदब करेंगे, उनकी फारिग वक्त में उनकी मदद करेंगे और वक्त पर नमाज अदा करेंगे, रोज़े रखेंगे। नमाज कहाँ पे पढ़नी है? मस्जिद में, और साफ़ सुथरा रहना है। अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो आपका जो है वो सारा जो है वो सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, सेहत का सिस्टम भी ठीक रहेगा, बाकी भी आपके मामलात जो हैं ज़िंदगी के वो सही रहेंगे। बाकी कौन से मामलात हैं? यानी कि सफाई निस्फ ईमान है, तो आपका तो आधा ईमान जो है वो इसी तरह से मुकम्मल हो गया जिस तरह से आप साफ़ सुथरे रहते हैं, तो ठीक है। और इसी तरह से आपने नेकी की तरफ जाना है, लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाना है, लोगों की मदद करनी है। अगर उनको किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है तो उनकी मदद करनी है। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपका क्लास फेलो जो है वो नीडी पर्सन है तो आपने उसकी मदद करनी है, अपना लंच शेयर करवाना है और उसके साथ अच्छा सलूक करना है और अमानत में खयानत बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सारे जो हैं नेक काम और अच्छे काम हमारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी करते थे और हमें भी तलकीन करते थे कि आप सब ने भी ये काम इसी तरह से करने हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हमें ये काम करने चाहिए? अच्छे काम शाबाश, करने चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, अब जो हमारे पास 2 लाइन्स रह गई ना लास्ट में, अब हम उनको रीड आउट करेंगे। उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा नेक और परहेज़गार थे। वो लोगों की मदद करते, हमेशा सच बोलते, दूसरों की अमानत का ख्याल रखते थे और सबसे बढ़कर कि सबसे अच्छा सलूक करते थे। अच्छा सलूक क्या होता है? आप किसी की जो है वो बीमारी, अगर कोई बीमार है, अगर कोई जो है वो ज़रूरतमंद है तो आपने उसकी मदद करनी है और उसके साथ अच्छा सलूक करना है और उसके साथ अच्छा सलूक करके बार बार जो है वो जिताना नहीं है कि मैंने ये काम कर लिया है आपका और ये और वो। उसको बिल्कुल भी इस तरह से आपने फ़ील नहीं होने देना कि आपने उसकी कोई मदद की है या कुछ, ठीक है। क्योंकि हमें जो है वो दूसरे को इतना ज़्यादा शर्मिंदा करके जो है वो इस तरह से अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी नेकी भी
ضائع ہونے کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک، اپنا اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبر آئے کلاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا لقب کلیم اللہ تھا. کلیم اللہ کا مطلب، کلیم کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے والا. کس سے؟ اللہ سے بات چیت کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا، کلام کرنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. کلام کا مطلب ہے بات کرنا. ٹھیک ہے، ان سے بات کرتے تھے. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. ٹھیک ہے، کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ. اس طرح بھی میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بتایا تھا، صادق اور امین. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.